تاریخ کی ایک حیرت انگیز اور بالکل نہ ٹوٹنے والی زنجیر کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم انبیاء کرام کی آمد کے تاریخی اور زمانی تسلسل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے صدیوں تک بلکہ ہزاروں سالوں تک یہ الہی پیغام ایک نسل سے دوسری نسل تک بالکل ایک تسلسل کے ساتھ منتقل ہوتا رہا۔ تو آغاز کرتے ہیں اس بہت بڑے اور واقعی حیران کن ہندسے سے 1,24,000۔ ماخوذی متن بتاتے ہیں کہ یہ ان تمام انبیاء کی کل تعداد ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار میں بھیجے گئے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اس تعداد کے حجم پر غور کریں۔ ہمارے آج کے سفر کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم انبیاء کی کثرت سے بات شروع کریں گے، ابتدائی نسلوں کا کھوج لگائیں گے اور خاص طور پر حضرت ابراہیم سے پہلے ابھرنے والی طاقتور اور پرشکوہ تہذیبوں کا بہت گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، انبیاء کی کثرت اور ان کے الہی درجات کو سمجھنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 افراد کا یہ عظیم شان گروہ آخر کس طرح منظم تھا۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اور واضح درجہ بندی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اکثر نبی اور رسول کے الفاظ ایک ساتھ سنتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ اگرچہ انبیاء کی کل تعداد 1,24,000 تھی، لیکن ان میں سے صرف 313 کو رسول کا اعلیٰ ترین مرتبہ حاصل ہوا۔ رسول وہ تھے جو بیداری کی حالت میں بھی فرشتوں کو دیکھ اور سن سکتے تھے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذرائع نے کس شاندار طریقے سے ان عظیم شخصیات کو ان کی زبان، ان کے جغرافیے اور یہاں تک کہ ان کے شاہی اختیارات کی بنیاد پر مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ہر دور اور ہر خطے کے لوگوں کے لیے بالکل ان کے مزاج کے مطابق رہنمائی کا انتظام کیا گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، حضرت آدم سے نوح تک کی ابتدائی نسلیں۔ یہاں سے متن بالکل پہلے انسان سے شروع ہونے والے ایک براہ راست اور کبھی نہ ٹوٹنے والے سلسلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب اسکرین پر موجود اس ٹائم لائن میں جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان بالکل ٹھیک 10 نسلوں کا فاصلہ تھا۔ اور اس طویل عرصے میں ہوا کیا؟ یہ الہی علم اور تبرکات بڑی خاموشی کے ساتھ نامزد جانشینوں کے ذریعے سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ پھر حضرت نوح کا دور آتا ہے، 950 سال، جی ہاں 950 سالہ طویل اور انتھک تبلیغی مہم کا ذکر ملتا ہے جو بالآخر ایک عالمگیر طوفان پر جا کر ختم ہوئی۔ اور یہ طوفان محض کوئی عام تباہی نہیں تھی، یہ پوری انسانی تہذیب کے لیے ایک عالمی ریسیٹ بٹن تھا جس نے زمین کو بالکل نئے سرے سے بدل کر رکھ دیا۔ ہمارا تیسرا حصہ، حضرت ابراہیم سے پہلے کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جس کی پہچان قدامت اور بے پناہ تکبر تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کی وہ کون سی مطلق العنان اور جابر سپر پاورز تھیں جو عروج پر پہنچیں اور پھر مٹی میں مل گئیں۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک فطری سا سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ طوفان کا پانی اترنے اور زمین کے دوبارہ آباد ہونے کے بعد کیا ہوا؟ انسانیت کا کیا بنا؟ اور ان لوگوں نے اپنی اس نئی ملنے والی طاقت کا استعمال کیسے کیا؟ کیا انہوں نے پچھلی تباہی سے کوئی سبق سیکھا؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ طوفان کے بعد قوم عاد ایک بے مثال اور بے تحاشا مالدار سپر پاور بن کر ابھری۔ ذرا سوچئے، ان کے پاس زبردست تعمیراتی مہارت تھی، وہ آرم کے اونچے اونچے ستون بناتے تھے اور بخور کی تجارت سے انہوں نے بے پناہ دولت کمائی تھی۔ لیکن انہوں نے طوفان کے تمام اسباق کو بھلا دیا، تکبر میں مبتلا ہو گئے اور ظلم کا راستہ چن لیا۔ اسی لیے انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے حضرت ہود کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے حضرت ہود کی ایک نہ سنی۔ اور یہ انتہائی طاقتور متن تفصیل سے بتاتا ہے کہ ان کے متکبرانہ انکار کا انجام کتنا ہولناک ہوا۔ ان کی مکمل تباہی 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلنے والی ایک پرتشدد اور چیختی ہوئی ہوا کے ذریعے ہوئی جس نے ان کے سارے غرور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد قوم سمود کا دور آیا جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے۔ یہ ایک اور طاقتور تہذیب تھی، لیکن انہوں نے بھی الہی نشانیوں کا، جن میں ایک معجزاتی اونٹنی بھی شامل تھی، انکار کیا اور بالآخر تباہی کا شکار ہوئے۔ تو اس سب سے ہمیں سمجھ کیا آتا ہے؟ یہی کہ حضرت ابراہیم سے پہلے کا یہ تاریخی دور بے مثال جسمانی طاقت اور تعمیراتی کمال سے تو بھرا ہوا تھا، مگر روحانی طور پر یہ لوگ اتنے کھوکھلے تھے کہ ان کی یہی خامی ان کی مکمل بربادی کا سبب بنی۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، شریعت منسوخ کرنے والے اولو العزم انبیاء۔ اس مسلسل نافرمانی اور تباہی کے چکر میں تاریخ میں رہنمائی کے ایک بالکل نئے درجے کی راہ ہموار کی۔ اولو العزم
یعنی عظمت والے انبیاء، یہ تاریخ کی ڈرائیونگ فورس کی طرح تھے۔ جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھی، ایک نئے اولو العزم نبی نے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک بالکل نیا الہی قانون متعارف کروایا اور پچھلی شریعت کو اپ ڈیٹ یا منسوخ کر دیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں 5ویں حصے پر، جو تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ ہے، حضرت ابراہیم اور ان کا سلسلہ نسب۔ یہاں فوکس حضرت ابراہیم پر ہے، جو نمرود کی انتہائی ظالم حکومت میں پیدا ہوئے اور پھر آگے چل کر نبوت کے کئی عظیم سلسلوں کے جد امجد بنے۔ اب اس ٹائم لائن کو ذرا غور سے دیکھیں کہ آپ کو ایک دلچسپ پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ عظیم طوفان سے لے کر قدیم نبی حضرت ہود تک اور پھر وہاں سے سیدھا حضرت ابراہیم تک بالکل 10 نسلوں کا ایک شاندار اور انتہائی درست فاصلہ بنتا ہے۔ یہ تسلسل واقعی حیران کن ہے۔ اور اس سب میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم کا خاندانی درخت پوری طرح مشرقی وسطی میں پھیل گیا، ایک شاخ مکہ میں، دوسری شام میں اور پھر ہوتے ہوتے مصر تک۔ انہوں نے ان وسیع خطوں میں نبوت کی ایک ایسی مستقل وراثت قائم کی جس نے آنے والی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ چھٹا اور آخری حصہ، آخری رسول اور اس طویل سلسلے کی تکمیل۔ جیسے جیسے یہ خاندانی شاخیں پھیلتی ہیں، کہانی بہت تیزی سے بنی اسرائیل اور عرب سلسلوں کی آخری اور سب سے عظیم شخصیات کی طرف بڑھتی ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہی زبردست ریاضیاتی اور تاریخی تسلسل ابھی بھی برقرار ہے۔ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بالکل 10 نسلیں، پھر صدیوں بعد حضرت داؤد کی عظیم بادشاہت اور ان کے 480 سال بعد بالآخر حضرت عیسیٰ کی آمد۔ ان میں سے ہر ایک دور کی اپنی ایک خاصیت تھی۔ کسی نے پچھلی شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت دی، کسی نے نبوت اور دنیاوی بادشاہت دونوں کو یکجا کر دیا، اور کسی نے یروشلم میں رہ کر اپنا پیغام پہنچایا۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک شخصیت نے اپنے سے پہلے آنے والوں کی پیشین گوئیوں کو بالکل سچ ثابت کیا اور الہی قانون کو تہہ در تہہ مکمل کرتے گئے، یہاں تک کہ سلسلہ 1,24,000 کی آخری مہر تک پہنچ گیا۔ اور پھر یہ پورا اتنا وسیع تاریخی ڈھانچہ اپنے حتمی کلائمیکس پر پہنچتا ہے۔ سوچئے، تاریخ کے تمام بکھرے ہوئے دھاگے، پچھلے تمام انبیاء کے تبرکات اور ان کے علوم، بالکل حضرت آدم سے لے کر وہ سب کے سب آخرکار ایک آخری، جامع اور ہمیشہ رہنے والے پیغام میں مکمل طور پر ضم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سارے جائزے کے بعد ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، انسانیت کے بالکل آغاز سے عظیم ترین اور طاقتور ترین سپر پاورز کے بننے اور پھر ٹوٹ کر مٹی میں ملنے تک 1,24,000 افراد پر مشتمل یہ مکمل طور پر جڑی ہوئی اٹوٹ زنجیر کتنی زیادہ حیران کن ہے۔ جب ہم واقعی اس نہ ٹوٹنے والے تسلسل کو سمجھ لیتے ہیں تو کیا ہماری تاریخ، ہمارے ماضی اور ہمارے وجود کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی ہمیشہ کے لیے نہیں بدل جاتا؟